الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، ہم سورہ فرقان کی آیت 47 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں. اس سے پیچھے قرآن مجید نے ایک مرتبہ پھر اپنے مخاطبین کو دعوت دی کہ تم جو اعتراضات کر رہے ہو آخر اس کا محرک کیا ہے؟ یہی کہ تم نے اپنی طرف سے کچھ معبود بنا لیے ہیں. اب جب تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ اس کائنات کا تنہا خالق اللہ ہے اور تم اپنے معبودوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو، تو کیا تم نے کبھی غور کیا کہ تم کس ہستی کو چھوڑ کر کن چیزوں کی پیروی کر رہے ہو؟ اسی بنیاد پر پھر ان کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے خلق میں اپنے آثار کی طرف، اپنی ربوبیت کی طرف، اپنی رحمت کی طرف توجہ دلائی ہے. ہم جب اس کائنات میں قوت کا ظہور دیکھتے ہیں تو اس سے سادہ افعال وجود میں نہیں آتے. ان افعال میں بعض غیر معمولی صفات کا ظہور ہو رہا ہے. ان غیر معمولی صفات ہی کا ظہور ہے جو انسان کو اس جانب متوجہ کرتا ہے کہ اس فعل کا فاعل کون ہے. قرآن مجید نے جگہ جگہ استدلال کا یہی طریقہ اختیار کیا ہے. اونٹ کو دیکھو ہم نے کس طرح اسے بنایا ہے، زمین کو دیکھو اس کو کس طرح ہم نے بچھا دیا ہے، آسمان کو دیکھو یہ کس طرح تمہارے لیے ایک چھت بن گیا ہے. ایسے ہی دن اور رات کی گردش، سورج کا مختلف مراحل سے گزرنا، چاند کا اپنے منازل تک پہنچنا، یہ سب چیزیں انسان کو یہ بتانے کے لیے اس کے سامنے ایک تصویر کی طرح نمایاں کی جاتی ہیں کہ یہاں تم خلق کو بھی دیکھ سکتے ہو اور ان صفات کو بھی جو اس کے خالق کی صفات ہیں. اسی ذیل میں سائے کا ذکر کیا، پھر بتایا کہ کس طرح سورج اور زمین کی باہمی گردش سے یہ سائے پھیلتے چلے جاتے ہیں. سورج کس طرح رہنما بن کر تمہارے لیے یہ اہتمام کرتا ہے، اور پھر جب ہم فیصلہ کر لیتے ہیں کہ رات آنی چاہیے تو کس طرح وہ اس کو ہر روز سمیٹ لیتا ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا. وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ اور اس میں نیند کو باعث راحت بنایا. یعنی اس دنیا میں انسان کی سہولت کے لیے، انسان کی راحت کے لیے، انسانی فطرت سے اس فطرت کو ہم آہنگ کر دینے کے لیے جو اہتمام کیا گیا ہے وہ اتنا گوناگوں ہے کہ اس کا انسان ذکر کرتا چلا جائے تو آیات الہی کبھی ختم نہیں ہوتی. رات کو تمہارے لیے پردہ بنا دیا. دن کی سرگرمیاں ہیں، ان میں انسان اپنے لیے معاش کی جدوجہد کرتا ہے، اس کو اپنے منصوبے پائے تکمیل تک پہنچانے ہوتے ہیں، اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی ہوتی ہیں. جیسا کہ سورہ مزمل میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا. دن تو معاش کی، معیشت کی، سیاست کی، معاشرت کی، دعوت کی، جہاد کی سرگرمیوں کے لیے ہے، لیکن
کیا انسان اس کا تحمل کر سکتا ہے کہ وہ انہی سرگرمیوں میں شب و روز بسر کرتے؟ اس کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو سکون کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی فطرت تقاضا کرتی ہے کہ وہ ان سب چیزوں سے الگ ہو کر اپنے آپ کو پھر اس قابل بنائے کہ وہ ان سرگرمیوں میں حصہ لے سکے۔ اس کو اس کے پروردگار نے کس طرح رات اور دن میں تقسیم کر دیا ہے، اور رات کس طرح ایک حجاب بن کے آتی ہے، لباس بن کے آتی ہے، ایک پردہ بن کے آتی ہے، اور انسان کو گویا اس پردے میں لپیٹ لیتی ہے۔ اس کے لیے یہ ظلمت کتنی راحت بخش ہو جاتی ہے، اور یہ اس کو کس طرح پرسکون کر دیتی ہے، یہاں تک کہ وہ آرام کی نیند لے کر اپنی کلفت دور کر کے صبح پھر نئی سرگرمیوں کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ اور اس میں نیند کو باعث راحت بنایا۔ یہ حقیقت ہے کہ نیند روز آتی ہے، آسانی سے آ جاتی ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ انسان کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائے جہاں نیند آنکھوں کے قریب نہ آئے تو کیا حالت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وہ رحمتیں، وہ اس کی کرم نوازیاں، وہ اس کی راحت بخشیاں جو ہر وقت ہمارا احاطہ کیے ہوئے ہیں، ان کے نعمت ہونے کا احساس انسان نہیں کرتا، اور ان میں جو قدرت کا ظہور ہو رہا ہے، یہ سب کچھ کیسے وجود میں آ گیا ہے۔ رات اور دن ہی کو لانے کے لیے کتنا غیر معمولی نظام بنانا پڑا ہے۔ انسان جب اس پر غور کرتا ہے تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جس چیز کا مشاہدہ کر رہا ہے اس میں ایک ذات بول رہی ہے، وہ غیر معمولی صفات کی حامل ذات ہے، اور اس کی صفات کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ نیند کو باعث راحت بنایا۔ میں نے لکھا ہے آیت میں لفظ سباتن استعمال ہوا ہے۔ باعث راحت کے لیے جو لفظ آیا ہے وہ سبات کا لفظ ہے۔ اس کے اصل معنی کاٹنے کے ہیں۔ نیند کو سبات اس لیے کہا ہے کہ یہ عمل کو منقطع کرتی ہے، یعنی ہم جن سرگرمیوں میں مصروف ہوتے ہیں، جن کلفتوں کو برداشت کر رہے ہوتے ہیں، جس طرح کی جدوجہد ہمارے لیے ناگزیر ضرورت بنی ہوتی ہے، اس کو یہ کاٹ دیتی ہے۔ آگے یہ نیند آتی ہے، عمل کو منقطع کرتی ہے، اور اس طرح انسان کو راحت اور سکون حاصل کرنے کا موقع بہم پہنچاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے نیند کو دافع کلفت بنا کر تمہارے لیے یہ اہتمام کیا ہے۔ وہ اگر یہ نعمت نہ دیتا تو ذرا کبھی اس کے بغیر 2-4 دن بسر کر کے دیکھ لو انسان کا کیا حال ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے نیند کو دافع کلفت بنا کر تمہارے لیے یہ اہتمام کیا ہے کہ رات کی راحت بخش چادر اوڑھ کر سو جاؤ تاکہ از سر نو زندگی کی سرگرمیوں کے لیے تازہ دم ہو سکو۔ تو یہ روز کا معاملہ ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کبھی کبھی یہ راحت ملتی ہے، بلکہ 24 گھنٹے کو اس طرح ترتیب دیا ہے کہ اس میں سرگرمی، جدوجہد، منصوبہ بندی، اس کے لیے صحیح، اور پھر نیند، پھر راحت، پھر سکون، یعنی ایک ایسا نظم بنا دیا ہے جس پر انسان لمحے بھر کے لیے بھی توقف کر کے غور کرے تو وہ شکر کے جذبات سے سرشار ہو جاتا ہے۔ وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ اور اس میں نیند کو باعث راحت بنایا۔ وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور پھر سو جاتے تو کیا بعید تھا کہ سوتے ہی رہتے۔ نہیں، اس نے تمہارے لیے پھر دن بنایا اور اس کو جی اٹھنے کا وقت بنا دیا۔ یہ جو جی اٹھنے کا وقت یعنی زندہ ہو جانے کا وقت، قرآن مجید نے متعدد مقامات پر نیند کو موت سے تشبیہ دی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ یہ شب و روز تمہیں وہی کچھ دکھایا جاتا ہے جو تمہارے ساتھ ہونا ہے۔ رات آتی ہے، تم متعین نہیں کر سکتے کہ کس وقت وہ لمحہ آتا ہے جب تم سو جاتے ہو۔
موت بھی اسی طریقے سے آئے گی۔ اور جب تم سو جاتے ہو تو زمان، مکان، احوال سب ختم ہو جاتے ہیں۔ تم زندہ ہوتے ہو بظاہر، لیکن موت ہی کسی کیفیت سے گزرتے ہو، اور پھر جب نیند کھلتی ہے، صبح ہوتی ہے، تو ایسا ہی ہے جیسے صبح قیامت ہوگی۔ تو صبح قیامت کو یعنی جی اٹھنے کے دن کو نشور کہا جاتا ہے۔ تو یہاں وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بتا دیا۔ اس پر حاشیہ ہے، یہ نہایت لطیف اسلوب میں اشارہ کر دیا ہے کہ ہر صبح گویا ایک روز قیامت ہے، یعنی ہر دن ہم موت کی وادی میں داخل ہوتے ہیں تو گویا سور قیامت پھونکا جاتا ہے اور موت واقع ہو جاتی ہے، اور ہر صبح ہم اسی طرح اٹھتے ہیں جس طرح قیامت کے دن اٹھیں گے۔ انسان اس مرحلے سے، جس مرحلے کی اس کو خبر دی گئی ہے، جو اس کی زندگی کا غیر معمولی مرحلہ ہوگا، جس میں ایک دنیا ختم ہو جائے گی اور دوسری دنیا شروع ہو جائے گی، اس کا مشاہدہ کرتا ہے۔ ایک طرح سے اس کی تمثیل کا حصہ بن کے شب و روز بسر کر رہا ہے۔ اس سے گویا یہ بتانا مقصود ہے کہ انبیاء علیہم السلام جس قیامت کی خبر دے رہے ہیں، جس نشور کی خبر دے رہے ہیں، جس جی اٹھنے کی خبر دے رہے ہیں، تم اس کو بعید سمجھتے ہو، وہ تو روز تمہاری طرف آتی ہے، روز جاتی ہے۔ اس کے جانے اور آنے ہی کو تمہاری زندگی بنا دیا گیا ہے۔ یہ نہایت لطیف اسلوب میں اشارہ کر دیا ہے کہ ہر صبح گویا ایک روز قیامت ہے، جس میں تم اسی طرح اٹھتے ہو جیسے صبح قیامت کو یک بیک موت کی نیند سے جاگ پڑو گے۔ چنانچہ قرآن مجید سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ موت کیا ہے؟ گویا سو جانا۔ قرآن مجید نے بتایا ہے کہ جب لوگ اٹھیں گے قیامت میں تو وہ حیرت سے پوچھ رہے ہوں گے کہ من بعثنا من مرقدنا، یہ ہماری خوابگاہوں سے کس نے ہم کو جگا دیا؟ وہی کیفیت ہوگی۔ چنانچہ جو عذاب قبر کی روایات ہیں ان میں بھی بڑی تفصیل سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کو سلا دیا جائے گا، یعنی ابتدائی کچھ مراحل سے گزارنے کے بعد جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو پھر سلا دیا جائے گا۔ اور نیکوکاروں کے بارے میں روایتوں میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ فرشتے یہ کہہ کر ان کو سلا دیں گے کہ نم کا نومت العروس، جیسے کسی موقع پر تم نے دیکھا ہوگا کہ دلہن سو جاتی ہے، اسی طرح آپ سو جاؤ اور اب قیامت ہی میں اٹھے گو، جیسے صبح قیامت کو یک بیک موت کی نیند سے جاگ پڑو گے۔ قرآن کا اعجاز ہے کہ محض ایک لفظ نشور کے استعمال سے اس نے بات کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے، یعنی ایک لفظ استعمال کیا ہے اور یہ ساری داستان گویا اس لفظ کے اندر مضمر کر دی ہے۔ اس کو کھول دیجئے تو پوری بات یہ ہوگی کہ تم سوتے ہو تو گویا تمہارے لیے موت کا مرحلہ آتا ہے، پھر تم اٹھتے ہو تو یہ گویا تمہارے لیے قیامت برپا ہو جاتی ہے۔ اس لیے پیغمبر جس چیز کی خبر دے رہے ہیں اس کو بعید کیوں سمجھتے ہو؟ وہ تو روز تم پر آتی ہے اور روز جاتی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہی ہے جو اپنی رحمت کی بارش سے پہلے ہواؤں کو بشارت بنا کر بھیجتا ہے۔ یعنی جب آپ بارش کا اس طرح تجربہ کرتے ہیں جیسے انسان کھلے میں تجربہ کرتا ہے۔ ہم تو اب گھروں میں بند زندگی بسر کرتے ہیں، اس لیے فطرت کی بے شمار چیزوں سے محروم رہتے ہیں۔ آسمان کے تارے ہی دیکھے ہوئے برسوں گزر جاتے ہیں۔ ہوائیں کس طرح کے تصرفات پیدا کرتی ہیں اس کا کوئی صحیح اندازہ نہیں ہوتا۔ شب و روز میں موسم کیا رنگ بدلتا ہے اس سے بھی بڑی حد تک الگ ہو جاتے ہیں۔ لیکن انسان اگر فطرت کی آغوش میں زندگی بسر کر رہا ہو تو ان سب چیزوں کو دیکھتا ہے کہ کس طرح سے بارش برسنے سے پہلے، یعنی جب بارش کا انتظار ہو رہا ہوتا ہے، جب انسان محسوس کرتا ہے کہ زمین خشک ہو گئی، درخت نباتات سب زردی مائل ہیں، ان میں زندگی کی رمق نظر نہیں آ رہی ہے، ایک خزاں ہے جو ساری کائنات پر طاری ہے
اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ آسمان برس پڑے، کہیں سے بادل امڑ آئیں، تو اس وقت پھر پہلے ہوائیں چلتی ہیں، وہ بشارت بن کر آتی ہیں، گویا خوشخبری دے رہی ہوتی ہیں کہ اب زیادہ دیر نہیں گزرے گی کہ بادل آئیں گے اور وہ برس پڑیں گے۔ اور وہی ہے جو اپنی رحمت کی بارش سے پہلے ہواؤں کو بشارت بنا کر بھیجتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا۔ لوگوں دیکھتے نہیں ہو کہ ہم آسمان سے پاکیزہ پانی اتارتے ہیں، یعنی پھر یک بے یک کیا ہوتا ہے؟ صاف دھلا ہوا پاکیزہ پانی وہ آسمان سے برسنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ برستا ہے تو کیا کرتا ہے؟ لِنُحْيِيَ بِهِ الْبَلْدَةَ مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا۔ لوگوں دیکھتے نہیں ہو کہ ہم آسمان سے پاکیزہ پانی اتارتے ہیں کہ اس سے مردہ زمین میں جان ڈال دے، اور اپنی مخلوقات میں بہت سے جانوروں اور انسانوں کو اس سے سیراب کر دے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کو تم روز دیکھتے ہو، یہ تمہاری زندگی ہے۔ اسی پانی سے ہم نے زندگی پیدا کی ہے، ہر زندہ چیز اس سے وجود میں آئی ہے۔ یہ زندگی بخش پانی ایسے اترتا ہے اور اس طرح تمہیں اب بھی سیراب کر دیتا ہے۔ معاف کیجیے، میں نے لکھا ہے یہ آیتیں جن حقائق کی طرف توجہ دلا رہی ہیں، استاذ امام امین احسن اصلاحی نے ان کی وضاحت فرمائی ہے۔ وہ لکھتے ہیں مطلب یہ ہے کہ غور کرو، کیا یہ دنیا جس کے ہر گوشے میں اتنی حکمتیں اور قدرتیں نمایاں ہیں، ان میں سے چند کی طرف پیچھے اشارہ کیا، جیسے کہ ہم نے دیکھا سایہ کس طرح پھیلتا ہے، ظلمت کس طرح آتی ہے، سورج اور زمین کی گردش کا تعامل کیا کیا نتائج پیدا کرتا ہے، رات تمہارے لیے کیسے پردہ اور نیند کس طرح باعث راحت بن جاتی ہے، بارش کس طرح اترتی ہے، اس سے پہلے ہوائیں کس طرح اس کی خوشخبری لے کے آتی ہیں، آسمان سے پاکیزہ پانی کس طرح اترتا ہے، مردہ زمین کس طرح زندہ ہو جاتی ہے، اور بہت سی مخلوقات، یہ تمہارے جانور اور پھر تم خود کس طرح اس سے سیراب ہوتے ہو۔ یہ آیتیں جن حقائق کی طرف توجہ دلا رہی ہیں وہ یہ حقائق ہیں۔ تو غور کرو، مطلب یہ ہے کہ غور کرو، کیا یہ دنیا جس کے ہر گوشے میں اتنی حکمتیں اور قدرتیں نمایاں ہیں، بغیر کسی خالق کے وجود میں آ گئی ہے؟ یعنی انسان اس دنیا میں خلق کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ خلق یعنی بننے کا فعل، چیزیں وجود پذیر ہو رہی ہیں، مادہ اپنے شے کی حیثیت سے محض وجود کے ساتھ ہمارے مشاہدے میں نہیں آتا، بلکہ اس میں پے در پے خلق کا عمل ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ جمادات میں بھی ہو رہا ہے، یہ نباتات میں بھی ہو رہا ہے، یہ حیوانات میں بھی ہو رہا ہے، اور یہ سب سے بڑھ کر انسان کے وجود میں ہوتا ہے۔ تو دیکھو، غور کرو، کیا یہ خلق جس کا تم مشاہدہ کرتے ہو یہ خالق کے بغیر ہو سکتی ہے؟ اور اسی طرح انسان نے جو مختلف راستے اختیار کیے ہیں، اور اگر غور کریں تو 3 ہی اختیار کیے ہیں، یعنی یہ کہ خالق ہی کا انکار کر دیا جائے، تو اس کو توجہ دلائی جاتی ہے کہ اس خلق کو دیکھنے کے بعد بھی کیا کوئی سوچنے سمجھنے والا شخص بقائمی ہوش و حواس خالق کا انکار کر سکتا ہے؟ دوسرا معاملہ یہ ہوا کہ انسان نے دوسروں کو شریک بنا لیا، چنانچہ اسی کو بنائے استدلال بنا کر اس سے کہا جاتا ہے کہ خلق کا شب و روز مشاہدہ کرتے ہو، اس میں کوئی دوسرا ارادہ کہیں کار فرما نظر آتا ہے؟ نہیں نظر آتا، تو کس طرح سے اللہ پروردگار عالم کے شریک ٹھہرانا شروع کر دیتے ہو؟ اور پھر وہ لوگ کہ جو اس کو خالق مانتے ہیں، انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس خالق کے تم پر کیا حقوق عائد ہوتے ہیں۔ تو اس دنیا میں جس فلسفے اور حکمت کو اللہ تعالیٰ پیش کرتے ہیں، یہ اس کا خلاصہ ہے۔ دنیا جس کے ہر گوشے میں اتنی حکمتیں اور قدرتیں نمایاں ہیں، بغیر کسی خالق کے وجود میں آ گئی ہے۔ یہ سب کچھ، یعنی یہ جو کچھ پیچھے بیان ہوا ہے،
یہ سب کچھ محض کسی اندھی بحری علت العلل کا کرشمہ ہے۔ یعنی ایسا ہے کہ جیسے کسی نے پانی میں ایک پتھر پھینک دیا اور لہریں اٹھتی چلی جا رہی ہیں۔ کیا یہ واقعہ ایسا ہی ہے؟ کسی اندھی بحری علت العلل کا کرشمہ ہے۔ آسمان سے لے کر زمین تک، ابر، ہوا، بارش اور انسان و حیوانات کی ماء احتاج میں یہ ربط آپ سے آپ پیدا ہو گیا ہے۔ یعنی صرف یہی نہیں کہ یہ چیزیں ہیں، اشیاء ہیں، ان کے مابین ازداد ہیں، ان کے مابین ہم آہنگی کے لیے بظاہر کوئی چیز نظر نہیں آتی، لیکن وہ ہم آہنگ ہوتی ہیں۔ ان کا تنوع وحدت میں ڈھل جاتا ہے، وہ ایک دوسرے کے لیے محتاج اور محتاج علیہ کی حیثیت اختیار کر لیتی ہیں۔ یہ سب تم دیکھتے ہو، آسمان سے لے کر زمین تک، ابر، ہوا، بارش اور انسان و حیوانات کی ماء احتاج میں یہ ربط آپ سے آپ پیدا ہو گیا ہے۔ کیا ازداد کی، یعنی یہ جو کنٹرڈکشنز ہیں، یہ ایک دوسرے کے مقابل میں لوگ کھڑے ہیں، چیزیں کھڑی ہیں، صفات میں الگ ہیں، اور بظاہر ایسے لگتا ہے کہ یہ ایک رزمگاہ بنی ہوئی ہے۔ کیا ازداد کی اس باہمی ہم آہنگی کے مشاہدے کے بعد یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ اس کے اندر مختلف ارادے کار فرما ہے؟ یعنی رات میں اگر کسی اور کا ارادہ کار فرما ہو تو وہ اسی طرح قانون کے دھاگے سے بندھی ہوئی آئے گی، اور دن اگر کسی اور کے ارادے سے ظہور پذیر ہوتا ہو تو وہ اسی باقاعدگی کے ساتھ طلوع ہوتا رہے گا۔ یہ کیسے باتیں سمجھتے ہو؟ کیا رحمت و ربوبیت کا یہ اہتمام انسان پر رب رحمان و رحیم کی طرف سے کوئی ذمہ داری عائد نہیں کرتا؟ تو قرآن مجید یہاں سے بات کو اٹھاتا ہے کہ خلق کا مشاہدہ کرتے ہو۔ خلق وہ چیز نہیں ہے جس کے لیے کہیں ماضی میں جانے کی ضرورت ہے، سائنسی آلات کی ضرورت ہے، مستقبل میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ خلق تو تمہارے مشاہدے کی چیز ہے، آنکھوں سے دیکھتے ہو، کانوں سے سنتے ہو۔ جب خلق کو دیکھتے ہو تو خالق کا انکار کس طرح کر سکتے ہو؟ یہ تمہارے اپنے شعور کے اندر ودیعت اصول کے خلاف ہے۔ اور پھر کیا کسی جگہ اتنی متنوع چیزوں میں، اتنی مختلف کائنات میں، جمادات میں، نباتات میں، حیوانات میں مختلف ارادے نظر آتے ہیں؟ ایک ہی ارادہ آسمان سے زمین تک کار فرما ہے۔ پھر دوسرے پہلو سے دیکھو تو یہ سب کس لیے ہے؟ اگر تم غور کرو تو ایک ایک چیز تمہاری خدمت میں لگی ہوئی ہے، تمہارے وجود کا باعث بنی ہے، اس کی نشو و نما اور پرداخت کا ذریعہ بنی ہے، اس کے دنیا میں قیام کا ذریعہ بنی ہے، اور تمہارے لیے گویا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں تلاش کیا جا سکتا جس پہ تم ان چیزوں سے محروم ہو کر جی سکتے ہو، تمہارے لیے ہے۔ کیا رحمت و ربوبیت کا یہ اہتمام انسان پر رب رحمان و رحیم کی طرف سے کوئی ذمہ داری عائد نہیں کرتا؟ یہ کوئی تمہارے استحقاق کے نتیجے میں سب کچھ نہیں ملا، یہ اس رحمان و رحیم کا کرم اور اس کی نوازش ہے۔ تو کیا تمہیں بے مہر چھوڑ دیا جائے، تم سے پوچھا نہ جائے، تمہارا محاسبہ نہ کیا جائے؟ کیا ہر بارش کے بعد زمین کی عرصرِ نو زندگی اس حقیقت کی یاد دہانی نہیں کر رہی ہے کہ جو حکیم و قدیر اپنی قدرت و حکمت کا یہ مشاہدہ برابر کرا رہا ہے، دن میں، رات میں، ہر لحظے کرا رہا ہے، اس کے لیے لوگوں کے مرنے اور مٹی میں مل جانے کے بعد ان کو دوبارہ اٹھا کھڑا کرنا ذرا بھی مشکل نہیں؟ کیا یہ واقعہ نہیں ہے؟ تو اس طرح سے گویا ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کے قرآن مجید نے خلق کے بارے میں، خالق کے بارے میں، اور پھر اس کو ماننے کے نتیجے میں کسی دوسرے کی پرستش کے خیال کی بھی نفی کر دی، اور پھر بتایا کہ اگر اس کو خالق مانتے ہو تو یہ سمجھنے کی کوشش کرو کہ اس کی طرف سے تم پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ یہ استدلال ہے، یہ جو استدلال جو قرآن مجید کے اس پیراگراف میں ایک خاص ترتیب کے ساتھ سامنے آتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اور وہی ہے جو اپنی رحمت کی بارش سے پہلے ہواؤں کو بشارت بنا کر بھیجتا ہے۔ لوگوں دیکھتے نہیں ہو کہ ہم آسمان سے پاکیزہ پانی اتارتے ہیں کہ اس سے مردہ زمین میں جان ڈال دیں، اور اپنی مخلوقات میں سے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو اس کے سیراب کر لیں۔ ارشاد ہوا وَلَقَدْ صَرَّفْنَهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، ہم نے اس قرآن کو ان کے درمیان طرح طرح سے بیان کیا ہے۔ یعنی یہ قرآن مجید صرف ایک ہی مرتبہ، ایک ہی طریقے سے
یہ سب باتیں بیان کر کے خاموش نہیں ہو گیا۔ قرآن مجید جس طرح کی کتاب ہے، یہ اب لوگوں کو بتایا کہ اس میں تم پر کیا عنایت پروردگار نے کی ہے۔ اس میں اسی طرح استدلال پیش ہوتا ہے، کبھی ایک پہلو سے کبھی دوسرے پہلو سے، بار بار آیات الہی کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے، بینات تمہارے سامنے لائی جاتی ہیں، وہ معجزات تمہیں دکھائے جاتے ہیں جو تم شب و روز دیکھتے ہو، لیکن چونکہ وہ تمہارا معمول بن چکے ہیں تو تمہیں معجزہ محسوس نہیں ہوتے، ورنہ خود تمہارا اپنا وجود، تمہارے گرد و پیش میں پھیلی ہوئی کائنات اور اس کا ایک ایک ذرہ معجزہ ہے، ایک ایک ذرہ آیت ہے۔ وہ جو کسی فارسی شاعر نے کہا نا کہ ہر ورق دفتریست معرفت کردگار، اگر غور کرنے والا دماغ ہو اور سوچنے والا انسان ہو تو وہ ہر درخت کے پتے میں معرفت کردگار کی نشانیاں دیکھ لیتا ہے۔ پھر تو انسان کے لیے ایک پھول کی پتی بھی بہت کافی ہے کہ وہ اس کو اس کے خالق تک پہنچا دے۔ قرآن مجید نے ان چیزوں کو مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے، یعنی کسی جگہ ایک انداز سے، کسی جگہ دوسرے انداز سے، ورنہ جو ہدایت قرآن میں بیان ہوئی ہے، یعنی جس میں ایمانیات بتائے گئے ہیں اور جس میں انسان کو یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے پروردگار کی مرضیات کیا ہیں، وہ کیا چاہتا ہے، اس کو اگر بیان کیا جائے تو ایک بالکل متوسط درجے کی، بلکہ اس سے چھوٹی سورہ کافی ہے، سب بیان ہو جائے گا۔ قرآن مجید نے دعوت اور انذار کا اسلوب اختیار کیا ہے، یعنی محض ہدایت بیان نہیں کرتی، انسان کو بلایا ہے، دعوت دی ہے، اس کے سوالوں کا جواب دیا ہے، اس کو آیات الہی کی طرف توجہ دلائی ہے، اور اس میں گوناگوں اسالیب اختیار کیے ہیں۔ یہ اسی لیے ہے کہ ہر آدمی بیٹھ کر شروع سے آخر تک روز یہ کتاب نہیں پڑھ رہا ہوتا، وہ جب اس کو کھولے، فعال کے طریقے پر کھولے اور کہیں سے بھی پڑھے تو وہی مضمون ایک الگ انداز میں اس کے سامنے آ جائے۔ اس کی طرف اشارہ کیا۔ ہم نے اس قرآن کو ان کے درمیان طرح طرح سے بیان کیا ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، اے پیغمبر تاکہ یہ یاد دہانی حاصل کریں۔ یعنی کیوں طرح طرح بیان کیا ہے، کیوں اتنے متنوع اسالیب میں بیان کیا ہے، کیوں اس تکرار کے ساتھ بیان کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ غفلت کی نیند سے جاگیں اور اس سے یاد دہانی حاصل کریں۔ میں نے لکھا ہے یعنی ان کے ہر گروہ اور ہر طبقے کے درمیان گوناگوں اسلوبوں سے حقائق کو بیان کرتے ہوئے سنا دیا ہے۔ کوئی انسان ایک طرح سے بات سمجھتا ہے، کوئی دوسری طرح سے سمجھتا ہے، کسی کو تفصیل درکار ہوتی ہے، کسی کو اجمال متاثر کرتا ہے، کسی کے ہاں وہی واقعہ ایک زاویے سے بیان کیا جائے تو وہ دل و دماغ کو متوجہ کرتا ہے، اور کسی کو اس کا کوئی دوسرا پہلو متوجہ کرتا ہے۔ چنانچہ اس کا لحاظ کر کے ہر گروہ اور ہر طبقے کے درمیان گوناگوں اسلوبوں سے حقائق کو بیان کرتے ہوئے سنا دیا ہے، تاکہ ان میں سے، یعنی قرآن کے مخاطبین میں سے، تاکہ ان میں سے کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اس پر حجت پوری نہیں ہوئی۔ تو یہ قرآن جس طریقے سے اپنے اولین مخاطبین کے لیے اللہ کی حجت بن کر نازل ہوا ہے، اسی طرح قیامت تک کا پورے عالم کے لیے اللہ کی حجت ہے، اور اس میں یہی اسلوب اختیار کیا گیا ہے۔ اس کو قرآن تصریف کہتا ہے، طرح طرح سے مختلف اسلوبوں میں بات کو بیان کرنا۔ ہم نے اس قرآن کو ان کے درمیان طرح طرح سے بیان کیا ہے پیغمبر، تاکہ یہ یاد دہانی حاصل کریں۔ فرمایا فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، مگر اکثر لوگ ناشکری کیے بغیر نہیں رہتے۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس سے شکر گزاری کے سچے جذبات پیدا ہوتے، انسان اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہوتا، وہ شکر کے جذبے سے سرشار ہو کر اپنے مالک کی بات سنتا، اس کی دعوت پر لبیک کہتا، لیکن افسوس انسان زیادہ تر ناشکری ہی اختیار کرتے ہیں، اور یہی شکر اور ناشکری کی آزمائش ہے جس سے لوگ بھی گزر رہے ہیں اور قومیں بھی گزر رہی ہیں۔ ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر